وہ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو بات کی تھی کہ اللہ کا معنی جو ہے وہ معبود، الہ کا معنی جو ہے وہ معبود لیا جاتا ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ معبود جو ہے، یہ لفظ جو ہے یہ کیسے ابہام پیدا کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو معبود ٹھیک ہے، معروف ہے الحمدللہ کہ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ لیکن قرآن کریم نے یہ معبود کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور آپ دیکھیے کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہماری عبادت گاہ جو ہے مسلمانوں کی، اسے مسجد کہا جاتا ہے، اور جو ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے یا یہودیوں کی عبادت گاہ ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کو معبد کہا جاتا ہے۔ تو معبد میں اور مسجد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم ترین چیز ہے جی۔ یہ یاد رکھیے کہ جو معبود ہوتا ہے نا جی، معبود جسے ہم عبادت کے حوالے سے جانتے ہیں، تو معبود کی جب ہم بات کریں گے تو اس کی ایک ٹیریٹری ہوگی، اس کا ایک علاقہ ہوگا، اس کی ایک جگہ ہوگی جہاں پر کسی ہستی کو محدود کر دیا جائے، وہ معبود کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ جہاں کسی بھی چیز کو محدود کر دیا جائے وہ معبود کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے، اور جہاں پر ہستی جو ہے وہ حدود و قیود سے آزاد ہے وہاں پر اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ تو مسجد میں جو ہستی ہے وہ حدود و قیود سے آزاد ہے، تو وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب ہندو کے مندر کی بات یا یہودیوں کے عبادت گاہوں کی بات آئے گی تو عربی زبان میں ان کو معبد کہا جاتا ہے، اور وہ جس کی پرستش کرتے ہیں اس کو معبود کہا جاتا ہے، وہ ان کا معبود ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان کا معبود اور ہمارا معبود ایک ہی معنی رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا اللہ ہے اور ان کا معبود ہے، ان کا معبود ہے۔ اور معبود میں نے عرض کیا تھا کہ معبود ہمیشہ حدود و قیود کے اندر ہوتا ہے، اور اس کو کوئی اس کی مداخلت نہیں ہوتی، وہ وہاں کے نظام حکومت کو، وہاں کے قوانین کو چیلنج نہیں کرتا، بلکہ اس کو ایک ایریا دے دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر اپنے معبود کو خوش کرتے رہیں، اس معاشرے میں، اس قوم میں، اور وہ لوگ اس محدود ایریا کے اندر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہی حال ہماری مساجد کا بھی اس وقت، غیر مسلم کی جتنی مساجد غیر مسلم ممالک میں آپ دیکھ لیں، انہیں بھی یہی پتا ہے کہ آپ کا خدا آپ سے 2 رکعت نفل مانگتا ہے، آپ کا خدا آپ سے یہی چاہتا ہے، لیکن آپ نے خبردار کسی اسلامی نظام یا قانون یا کسی ایسی حکومت کی بات کی۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے جی کہ ہم جب اللہ کو الہ والے معبود کی طرف لے کر جائیں گے تو وہاں پر ہمیں بھی پھر حدود و قیود کے اندر اپنی اس ہستی کو لے کر جانا ہوگا جو کہ اس وقت دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا رب جو ہے، ہمارا جو اللہ ہے، وہ حدود و قیود سے آزاد ہے، اور ہم صرف اور صرف معبود کی کیٹیگری میں صرف نہیں لے کے جائیں گے کہ وہ حدود و قیود کے اندر چلا جائے، بلکہ وہ اللہ ہے، آزاد ہے۔ جس طرح ہم آج تک الہ کا معنی تو بیان کر سکے ہیں، لیکن اللہ کا معنی بیان کرنے میں ہم قاصر ہیں۔ اللہ کی ذات کو ڈیفائن کرنا تو بہت دور کی بات ہے، خود ہم اللہ کا معنی بیان کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ تو بات یہ دیکھ لیے کہ ابھی تک اس لفظ کا کوئی متضاد سامنے نہیں آیا، اللہ کے لفظ کا کوئی متضاد چیز سامنے نہیں آئی کہ ہم یہ بھی بیان نہیں کر پائے۔ تو ہمارے پاس ابھی تک جو تعارف ہے وہ الہ کا تعارف ہے۔ ہمارے پاس ہم کہہ رہے ہیں کہ الہ وہ ہستی جو آپ کے تمام حقوق کی حقدار ہو، وہ الہ ہوتی ہے، اسے الہ کہتے ہیں۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ الہ کو معبود بنائیں گے نا تو پھر معبد آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ معبد کہ جس کے اندر حدود و قیود ہوتی ہے۔ اسی لیے کہیں بھی مسلمان نے جہاں بھی عبادت گاہ بنائی ہے وہاں پر وہ مسجد بناتا ہے، وہ معبد نہیں بناتا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ یہاں پر جس ہستی کے بارے میں بات کروں گا، جس کتاب کی بات کروں گا، جس نبی کی بات کروں گا، وہ حدود و قیود میں نہیں ہے، بلکہ وہ کائناتی رب ہے، وہ کائناتی رسول ہے، وہ کائناتی کتاب ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک اہم ترین نقطہ جو ہے جی، یہ بھی بہت اہم تھا۔ اچھا، اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں جی، ایک اور تعارف جو کہ آغاز میں ہی آتا ہے، الحمدللہ۔ اب سورہ الفاتحہ کے اندر آتا ہے وہ الحمدللہ۔ تو میں نے ایک تو پہلے آپ کو عرض کیا تھا میں نے کہ جہاں پر بھی حمدہ کا مادہ آئے گا قرآن کریم میں، کیونکہ اللہ کی صفت حمید بھی آئے گی آگے جب اللہ کے ناموں پر ہم بات کریں گے، تو جہاں پر حمید کی صفت آئے گی، حمدہ کا مادہ آئے گا، وہاں پر آپ کو
रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें दिखाई देंगी। जहां पर कोई भी चीज जो है वो नताइज की तरफ जाती है या नतीजे की तरह बाहर सामने आ जाती है, वो वहां पर आपको हमीद की सिफ्त जो है वो साफ दिखाई देगी। तो अब जब हम अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ जाएंगे तो आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब यहां पर दो लफ्ज आए हैं। जो लोग अरबी लुगत को जानते हैं वो ये समझ जाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। एक लफ्ज है मदह, उर्दू में भी जिसे हम कहा जाता है कि मदह सराई, किसी की तारीफ करना। वो फलां के मद्दाह हैं, वो फलां को बड़ा मानते हैं, उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। तो मदह, ये मदह लफ्ज है अरबी जुबान में। अब हम्द में और मदह में क्या फर्क होता है, ये सुन लीजिए। ये जो मदह होती है ना, जो तारीफ होती है, ये बाज औकात सिर्फ लफाजी होती है। इसमें आपके दिल की गवाही या आपकी रूह की गवाही शामिल नहीं होती, इसीलिए इसको मदह कहा जाता है। मदह के अंदर लाजमी नहीं कि जो बात आप कर रहे हैं वो आप दिल से कर रहे हैं, जो बात जुबान पर है वो दिल में भी है, ऐसी लाजमी नहीं है इसमें। मदह के अंदर ये जरूरी नहीं है। लेकिन हम्द वो कैफियत है कि जिसमें हमेशा जो बात दिल में है वही बात जुबान पर होगी। वो तारीफ जो आप अपनी जुबान से अदा कर रहे हैं, वही तारीफ आपके दिल के अंदर भी मौजूद है, वही हालत आपकी रूह के अंदर भी मौजूद है। तो ये अल्हम्द है। तो जहां पर भी एक तो हमने बताया कि एक तो ये पता चल जाएगा आपको कि हम्द जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड। तो हमने ये भी बताया था एक प्रोग्राम में कि शुक्र में और हम्द में क्या फ़र्क होता है, वो फिर कभी इंशाल्लाह फिर दोबारा हम बयान करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह को जब हम देखेंगे तो एक और चीज़ भी बड़ी कमाल है। आप देखें कि कुरान का आगाज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से है। तो अब रब का लफ्ज़ भी जो है वो साथ साथ चलेगा, क्योंकि अब अल्लाह का लफ्ज़ आ रहा है, तो फिर ऐसा नहीं है कि हम जो है वो रब की सिफ्त को साथ में ना रखें। तो अब जब अल्लाह का नाम आएगा तो रब का नाम साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान की पहली आयत, सूरह फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और फिर जब कुरान अपने इख्तितामी हालत पर पहुंचता है तो सूरह नास की भी पहली आयत आप देखिए, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अब रुबूबियत, स्टार्ट में भी रुबूबियत आपको दिखाई देगी, और इंतहा में भी, आखिरी सूरत में भी, पहली आयत के अंदर भी आपको रब्बुन नास दिखाई देगा, पहली आयत में रब्बुल आलमीन, और आखिरी जो सूरत है उसकी पहली आयत जो है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अच्छा जी, आगे चल के हम आपको बताएंगे कि फिर अल्लाह और रब के दरमियान जो है वो इन नामों में क्या फ़र्क है, और कुरान करीम इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क करता है।